کیا آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ہمیں ملے؟ تو پھر ایک عمل نوٹ کیجئے۔ ماہ رمضان جب گزر جائے، ماہ شوال جب آئے، تو شوال کے مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل کر لینا، سال بھر کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے۔ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، اس میں اس نے 6 روزے رکھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا کا سیام الدہری، اس بندے کو اتنا اجر ملے گا کہ اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے، سال بھر کے روزوں کا اجر مل جائے گا اس کو۔ تو ماہ شوال جیسے آئے، کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ 6 روزے کب رکھنے ہیں؟ پورے مہینے کے اندر جب جس کا جی چاہے، ایک روزہ رکھ کر 2 چھٹیاں کر لے، ایک روزہ رکھ کر ایک ناگا کرے، 3 ناگے کر کے ایک روزہ رکھ لے، 6 روزے اس نے پورے کرنے ہیں شوال کے مہینے میں، جس طرح آسانی ہے وہ کر لے، انشاءاللہ اس فضیلت کو وہ پا لے گا۔ اور وہ لوگ جو پابندی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شوال کے شروع والے 6 دن جو ہے نا وہی روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، لہٰذا ان لفظوں کا تقاضا ہے کہ رمضان کے فوری بعد وہ 6 روزے لگاتار رکھے گا تو فضیلت حاصل ہوگی، اگر لگاتار نہیں رکھے تو پھر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ان کی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اگر انہی لفظوں پہ غور کیا جائے تو پھر یکم شوال کا روزہ تو نہیں رکھا جاتا، قانون تو ٹوٹ گیا ادھر ہی۔ یکم شوال کو تو عید ہوتی ہے نا، عید کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ اس کے بعد اگر ہم پابندی لگائیں تو پابندی کے لفظ ہی نہیں ہے، پورے مہینے کا نام ہے، پورے مہینے میں جب جس کا جی چاہے لگاتار رکھنا چاہے لگاتار رکھے، اور وقفے کے ساتھ رکھنا چاہے وقفے کے ساتھ رکھے۔ ماہ شوال میں 6 روزے پورے کر لے، انشاءاللہ وہ اس فضیلت کو پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔